نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر جلسہ، معزز سامعین، قابل عزت اساتذہ اکرام اور میرے علم کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارا ملک پاکستان کی موجودہ حالات اور بہتری کی طرح جانے والے اقدامات. جناب صدر جلسہ، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان اس وقت بدترین معاشی حالت سے گزر رہا ہے. اپنے پیارے ملک کی اس بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. قائد اعظم نے جس ویژن، محنت اور لگن سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج بدقسمتی سے ہمارے حکام بالا اپنے اور اپنے خاندانوں کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور قائد کا یہ پیارا ملک کسی عظیم اور قائد اعظم جیسے لیڈر کی تلاش میں ہے جو یقیناً اس وقت ملنا مشکل ہے. کرپشن عروج پر ہے، ذاتی مفاد ہر محکمہ سر چڑھ کر بولتے ہیں. اقرار و پروری اور وطن عزیز سے عدم دلچسپی آج ملک پاکستان کو اس نتیجے پر لے آئی کہ ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہی ہو. خدا کرے میری عرض پاک پر اتریں، خدا کرے میری عرض پاک پر اتریں، وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. معزز سامعین، اس موجودہ حالات سے وطنی عزیز کو نکالنے کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا. ہم سب کو اپنی ذاتی فائدے کو ترک کر کے ملکی مفاد کا سوچنا پڑے گا. اور اس وقت ہمارے حکام بالا کو اپنی سیاست چھوڑ کر ریاست کو بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا. جناب صدر جلسہ، مجھے امید ہے کہ ہم شائننگ سٹار جیسے عظیم درسگاہ سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نہ صرف تگودو کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک عظیم ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے مولا میرے وطنی عزیز کو دنیا کا طریق یافتہ ملک بنائے اور ہماری ہر شہری مثبت سوچ والا بنائے. اور اب میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان. والسلام. میں یہاں پر تمام آنے والے مہمانوں کو ایک بار پھر سے